دلیر جو ہے وہاں کا. یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسیز کا حال ہے. یہ امریکہ سے آگے کہاں جائے گا معاملہ ڈیموکریسی کا، اور بھارت سے آگے کہاں جائے گا؟ لیکن سماجی پیدائشی فرق، رنگ کا فرق. اسی لیے ایجیولس نے کہا نا، وہ فکرے لیے اس نے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. واحد مطلوب و مقصود کیا ہو. وہاں میں نے کیا کہا تھا؟ انقلاب عام میں نے بات کی تھی، اسلامی نہیں کی تھی. اس میں اسلامی رنگ کیا ہے؟ واحد مقصود و مطلوب اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح، بس. ناٹ ایون ریولوشن. ریولوشن مقصود و مطلوب نہیں ہے، نصب العین نہیں ہے. وہ ہماری زندگی کے اندر جو فرائض ہیں ان میں شامل ہے کہ اس کی جد و جہد کرے. نصب العین اللہ راضی ہو جائے، اور آخرت کی فلاح، جہنم سے چھٹکارا مل جائے. اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشوت کشائی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر. وہ لوگ جو ہیں کچھ ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے چکے، سرخرو ہو چکے، وہ تو جنتوں میں ہیں. یستبشرون، خوشیاں منا رہے ہیں. اور باقی منتظر ہے کب ہماری باری. منتظر ہے، وما بدلوا تبدیلا. وہ جلدی سے مجھے بچ گئے بھائی، بچ گئے، بڑی بات نہیں. منتظر ہے کب اللہ ہماری باری لے آئے. اور یہ گردن کا جو بوجھ ہے اوپر سے اتار کر ہم بھی اللہ کے یہاں سبکدوش ہو کر پہنچ جائیں. کندھے ہلکے ہو جائیں گے نا اگر یہ سری اوپر سے اوپر اتر جاتی ہے. اور پانچواں مواخات باہمی. میں اس کو خاص طور پر آج زور دینا چاہ رہا ہوں. بدقسمتی سے اس پر ہمارے ہاں توجہ کم ہوئی ہے. اس کے لیے دو مقامات میں نے منتخب کیے. سورہ فتح کی آخری دو آیات، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یہ تو وہی آیت آ گئی. اب آیا محمد الرسول اللہ والذین معہ. اللہ کے رسول محمد اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. یہ مل کر جماعت بنتے ہیں نا. ان کی کیفیت کیا ہے جس کو میں نے کہا تھا نا، عصبیت نظریاتی. یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ چاہے باپ ہے، نہیں اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ کافروں پر بہت سخت ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، اور آپس میں بڑے رحیم، شفیق، مہربان. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تم دیکھتے ہو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے چہروں میں سجدوں کی وجہ سے اس کے آثار، اس کے نتائج نظر آتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہی مثال ان کی ہم نے دی تھی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. اب بڑی پیاری اس کا ٹکڑا آگے ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. اس کھیتی کے مانند جس کو کسی کاشتکار نے بویا تھا نا، لیکن جب وہ کھیتی اپچی ہے، ابری ہے، ذرا لہلہانے لگی ہے، جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس سے ذرا گاڑھا کیا، پھر وہ اپنی نال پر کھڑی ہو گئی. یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. وہ جو کاشتکار تھا اس کو تو کوئی سمجھ خوشیاں ہو رہی ہے، اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے میری محنت. وہ باغبان کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کی یہ کھیتی جب اپج رہی تھی تو ان کس کو سب سے بڑھ کر خوشی ہوئی؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان کے سے
اجر عظیم کا، مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ مضمون پھر سورہ مائدہ میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پیچھے پھرا، ان تقاضوں کو پورا کرنے سے جی چرا کر پسپائی اختیار کی، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا، یحبوہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور اس کے بعد اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ اس کے آخر میں فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جب تم اس معیار پر پورے اتر جاؤ گے کہ تمہاری ولایت، تمہارا دلی تعلق اللہ سے، رسول سے اور اہل ایمان سے ہوگا صرف، تو یہ حزب اللہ ہوگی، then you will qualify کہ تمہیں یہ خطاب دیا جائے، اور پھر اس حزب اللہ کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ غالب ہو کر رہے۔ یہ 5 اسلامی انقلابی جماعت کے لوازم ہیں۔ اب آئیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فرد کی تبدیلی کے لیے قرآن کا پروگرام کیا ہے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے انقلاب آئے گا جماعت سے، جماعت بنے گی افراد سے۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے ہمارا؟ فرد۔ فرد کی تبدیلی کے لیے قرآن مجید میں 4 اصطلاحات 4 دفعہ آئی۔ پچھلی دفعہ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ تکرار جو ہے کسی کلام کا حسن نہیں ہوتا، عام طور پر اسے عیب سمجھا جاتا۔ تکرار بھائی کوئی الفاظ بدل کے لاؤ، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، میں بتا چکا ہوں۔ اظہار دین الحق کے لیے کتنی اصطلاحات آ گئی قرآن میں، 6-7 تو میں نے گنوا دی آج بھی، لیکن پھر بھی وہ 3 آیتیں جو کہ تو آئیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ لیکن کمال یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بورڈم نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے۔ تکرار کیوں ہے؟ کہ ان الفاظ کی اہمیت کو سمجھو اور اپنی مائکروسکوپ کو اس کے اوپر فکس کر دو۔ زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے، یہ ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے جو کچھ پنہا ہے، پورا میں خانہ پنہا ہے۔ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، وہ تعلی ہے غالب کی۔ قرآن کی شان یہ ہے جو لفظ آ رہا ہے گنجینہ معنی کا طلسم۔ اب حیران آپ ہوئیے، حضور کا مقصد بعثت 3 دفعہ، اس کے لیے افراد کی تیاری 4 دفعہ، 4 اصطلاحات قرآن میں 4 دفعہ آ رہی ہیں۔ آج ہم نے اس کے لیے آیتیں پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجیے، اکثر سورت آیتوں کے آخر میں اللہ کے 2 اسماء آتے ہیں، زیادہ نہیں۔ وَهُوَ الغفور الرحیم، وَهُوَ الخبیر العلیم، یہی ہے نا، وَهُوَ العزیز الحکیم، وَهُوَ السمیع البصیر، دو۔ صرف قرآن مجید میں ایک صورت یہ ہے جہاں 4 اسماء آئے ہیں ایک آیت کے اندر، اور سورہ حشر ہے اس میں 8 آئے ہیں۔ اور سورہ حدید ہے اس میں 4 آئے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ حشر میں